اسحاق حسین علوی صاحب ذکر محمد والا میں محمد بیان فرمان دے تے اس تو بعد ماتمداری دا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہوئے دا ایک اونچی آواز نال بواز بلند اہل بیت پاک طاہرات صحابہ معصومین ذات بواز بلند سلوات سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم کل ولیق الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہم ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد علیہ السلام اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہماری اس عظیم عبادت کو قبول و منظور فرمائے سید وقار شاہ صاحب کا اہتمام آپ سب کا خلوص و محبت سے ساتھ اس بارگاہ میں حاضر ہو جانا مالک اپنی بارگاہ میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے مالک کے ذکر پاک تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مالک شاہ صاحب کے والد بزرگوار کے درجات بلند فرمائے اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بیوارث مومنین کے درجات کی بلندی کے لیے بیماروں کی شفا کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار میں آقا مولا کے ظہور و سلامتی کے لیے 14 ذوات مقدسہ پہ صلوات بواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں مکتبہ اہل بیت میں مرکزی شخصیت کا نام سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد یعنی اگر بندے ہمارا کلمہ طیبہ جو ہم اپنے بچے کو شروع سے ہی یاد کرواتے ہیں وہ دیکھیں تو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بولو علی اللہ اب دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ ایک جز ہے محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے علی ولی اللہ تیسرا جز ہے لا الہ الا اللہ اس طرف ہے علی ولی اللہ اس طرف ہے مرکز میں محمد ہے انتہائی مختصر سی حاضری ایک نفیس سی مجلس میں آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کرنا چاہتا ہوں یعنی لا الہ الا اللہ ادھر ہے جی علی ولی اللہ ادھر ہے مرکز میں محمد الرسول اللہ ہے اتنا ہیں باقی کچھ بھی نہیں آخری بندے تک توجہ اگر زمانہ بغض اہل بیت سے ان کی دشمنی سے ہٹ کے شیعت کے بغض سے نکل کے سوچے تو حقیقت عیاں ہوتی ہے ہم نے لا الہ الا اللہ بھی محمد کے کہنے پہ پڑھا علی ولی اللہ بھی محمد کے کہنے پہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر صلوات بواز بلند تلاوتنا محمد و آل صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ نے اپنے نبی کو بھیجے یا ایوہ النبی اے نبی انا ارسلنا کا میں نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہ بنا کر مبشرم و بشارت دینے والا بنا کر نذیرم و جہنم سے ڈرانے والا بنا کر میرے نبی کو اللہ نے اس آیت میں 3 عہدوں کا ذکر کیا ہے اصل ترتیب پٹھی رکھ بیٹھے ہو نا ادھر ممبر لگ جاتا ہے جڑے آمدے ادھر بہتے جاندے پھر ٹھیک ہونا سی ہوں چلو جس طرح بھی ہے کہ انہوں قبول ہوئے کر لیں بادشاہ جی
کیونکہ مجھے سفر تھوڑا لمبا کرنا ہے. چلو بابا جی کا حکم تھا تو ٹائم بیچ میں سے نکلا تو میں کہا چلو حاضری ہو جائے ٹھیک ہے. یعنی اللہ نے نبی کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر. یہ جو گواہ بن کے آیا ہے نا، جنت کی خوشخبری دینے والا ہے اور جہنم سے ڈرانے والا ہے، یہ خود اللہ کا نبی ہے. جتنے میں گالی لے کے جانا چاہ رہے ہیں جی مہربانی فرماؤ، تھوڑی ہے ایک مشکل نہیں آسان نہیں. بابا جی ہمارے زیادہ مسائل لا علمی کی وجہ سے، ہمارے اب نہیں زیادہ، اب اہل سنت بھائیوں میں بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اس پنڈ گاؤں میں بریلویوں کی اکثریت ہوتی ہے، اگر ان میں ایک بندہ دو بندے وہابی ہو جائیں تو سارا پنڈ رشتے ناطے توڑ لیتا ہے کہ لو جی سارا پنڈ نبی کے علم غیب کو مانتا ہے. اے بچو نویں بن گئے نے، لڑائی ہو گئی نا، رشتہ ٹوٹ گیا. اگر سارا پنڈ اہل حدیثوں کا ہو، دو بچوں منڈے پڑھ لکھ کے بریلوی بن جائیں تو وہ کہتے ہیں تو سارا گاؤں جو نبی کے علم غیب کو نہیں مانتا، اے بچو نویں منن لگ پے نے، لڑائی ہو گئی، رشتے چھوٹ گئے، مسائل بن گئے. میں کہتا ہوں مسلمان غلطی کر رہے ہیں. کم از کم نبی کے معاملے میں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے اس نے محمد کو بھیجا گیا ہے. واہ 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 واہ، جو سماعت تمہارے مالک تو سلامت رکھے. تو آپ کی توجہ ہے میں آپ اس کو نبی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اس نے بھیجا کیا ہے مصطفیٰ کو. میں بڑی جلدی چونکہ نتیجے تک بابا جی آنا چاہ رہا ہوں کہ اسی فرمایا سی بھی میں 75 جڑی سنانی ہے بالکل یہ سوا دینا بھائی میں انہوں دی سنانی ہے جڑے تواڈے پیو دادے نے. ماشاء اللہ بڑا بہت سوہنا ہے. تسی میں تو نہ کچھ سوچ ہی رکھو، سجدہ ذاکری کرنی چاہیے تواڈے تو نہیں. ہاں بس لایا کرو نال. خیر یہ اس طرح ٹرینڈ بندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، نالے وہ بندہ چنگا پڑھ جاتا ہے زندگی جنہوں پنڈ والے نعرہ شعرہ مار دے. ہاں اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا. لو جناب میں گزارش کر رہا جی مہربانی مالک میں نے پتہ ہے کسی ماشاء اللہ پڑھ سکتے ہو، ایسا بات نہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے بھیجا کہ نبی بابا جی گواہ پہ بعد میں بات ہوگی، مبشر پہ بعد میں بات ہوگی، نذیر پہ بات آج نہیں پھر کسی مجلس. آج جو نبی بھیجا ہے نا، نبی ایک ہوتی ہے لغت ڈکشنری جس میں معنی دیکھتے ہیں. انگلش کا معنی نائے چاچا جی تشریف فرمائے ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے. ڈکشنری نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ وہابی ہوتی ہے، نہ اہل بولو جی حدیث ہوتی ہے. ڈکشنری ہوتی ہے، اس کا نہ مذہب ہوتا ہے نہ فرقہ ہوتا ہے، اس نے معنی بتانے ہوتے ہیں. بابا شہباز شاہ جی تو لے کے بھائی مرتضیٰ تک ہر بندے کی توجہ چاہیے. بابا جی جتنی ڈکشنریاں ہیں نا، انگریزی، اردو، عربی، فارسی، ہر ڈکشنری میں لکھا ہے نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا. تو مسلمان میں جڑے نتیجے پہ پہنچ گئے سنا تو غور فرما رہے ہو یعنی ہاتھ بلند کر کے ہے نبی کے معنی ہیں غیب کی شاہ جی خبریں دینے والا. نبی ہے غیب کی خبریں دینے والا. میں خود سکول ٹیچر تے وقار شہری بھی سکول ٹیچر ہوں اتنے مثال بدل کے دے لینے ہیں. بابا جی جو سکول ٹیچر ہوتا ہے نا اس کو محکمہ تسی توڑ دے رہے ہو، محکمہ امتحان شان لے کے چنگا پلا ڈگریاں ساریاں چیک کر کے مطلوبہ کوائف ڈگریاں سب کچھ چیک کر کے اس کو سکول میں بھیجتا ہے. اب جا کے پڑھا کوٹ میر صاحب میں سکول ہونا ہے، بڑیاں تسیں خوشیاں منائیاں ساڈا سکول آئی ہو گیا، چلو ماشاءاللہ مڈل تو آئی ہو گیا اور بہتر ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ سکول میں بابا جی ایک ٹیچر سارے کوائف پورے دیکھ کے آ کے لگ جاتا ہے. ایک بندے کا دل کرتا ہے میں بچہ سکول داخل کروا آؤں اور آ کر کہتے ہیں ماسٹر جی بچہ سکول داخل کروانا ہے، کروا لو جناب والا. پھر ماسٹر جی بڑے آرام سے بندہ پوچھتا ہے سر جی بچہ سکول بعد میں داخل کروانا ہے، پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ کو ABC آتی ہے؟ جو ہے جناب والا یا نہیں؟ اے بچے باہر جانا چاہتے ہیں جو یہاں ڈور سڑو سے آ رہے ہیں یہاں کڑی جاؤ میرے پتر کھیل کھوڑا وہ جاؤ بھیج سڑو اٹھتے ہیں پہ تو بہتے ہیں
تو پھر اچھا چلو ٹھیک ہے. تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ بندہ کہتا ہے لو سر جی میں بچہ داخل سکول میں کروانا ہے لیکن تسلی ہے نا بچہ تھوڑے کو بھیجنا ہے تو آپ کو ABC آتی ہے. اب جو بندہ سکول میں آئے ہوئے ماسٹر سے پوچھ رہا ہے نا کہ آپ کو ABC آتی ہے، بابا جی وہ ماسٹر کی توہین نہیں کر رہا، وہ محکمے کی توہین کر رہا ہے. بولو میرنا جناب لازم بدار فرما رہے ہو، توجہ ہے جناب دی. یعنی وہ ماسٹر تو کچھ نہیں آ رہا، سارا الزام تو محکمے پہ جا رہا ہے نا کہ جس نے اس کو بھیج دیا ہے. بندہ ڈاکٹر اچھا خاصا بن جائے، MBBS کر کے PhD کر کے RMPO وغیرہ وغیرہ کر کے سرجن بن کے آ جائے. بندہ 8,000 روپیہ ٹیسٹوں سمیت خرچہ کر کے حیدر رسول اللہ نو چیک کران جا کے بیٹھ جائے. آکے ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں لکھنا، پہلے بتاؤ تمہیں ٹیکہ لانا ہے. اللہ اکبر ہے یا نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ ڈاکٹر آکھنا ہے یار تو پاگل ہو گیا، میں اگر ٹیکہ نہیں لگا سکتا تو میں ڈاکٹر کس چیز کا بناؤں. ہمت کریا جی نبی کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا. جو بندہ ماسٹر سے پوچھے نا آپ کو ABC آتی ہے یا نہیں آتی، وہ ماسٹر کا دشمن نہیں محکمے کا منکر ہے. جو بندہ کہتا ہے نا نبی کو علم غیب آتا ہے یا نہیں آتا، وہ نبی کا منکر نہیں اللہ کا منکر ہے. اللہ اکبر. اے مجلس بندے سمجھ گئے نا، اے مجلس حیدری یا علیہ السلام. بڑے جلدی میں نتیجہ بابا جی دینا چاہ رہا ہوں، بہت جلدی نتیجہ دینا چاہ رہا. اللہ کہتا ہے ہوں ترجمہ نبی نہیں نا بابا جی کرنا چاہیے، اب ترجمہ کرنا چاہیے اے غیب کی خبریں دینے والے میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے. جلدی نتیجے دے دیے جی. اے غیب کی خبریں دینے والے میں نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے. پھر تھوڑا میں سہارا لے رہے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. بارش بابا جی ہو رہی ہے تو خبر کوئی بھی آتی ہے تو پہلا بندیاں نو وہم ہوندا ہے پہلے سچی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہتیاں خبراں جھوٹیاں ہو جاندیاں نے. اب جانتے ہیں کہ ٹی وی پہ خبریں شراب کی بہت زیادہ آ رہی ہیں، بارش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں لو جی لاہور میں اتنی بارش ہوئی ہے، صفائی کا انتظام ٹھیک نہیں تھا، نکاسی کا انتظام ٹھیک نہیں تھا، گاڑیاں پھنس گئی ہیں، گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں. وہ ٹی وی والوں میں پتہ لگ گیا ہے کہ بندے جلدی پیچھے پڑ جاتے ہیں خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو پھر بندے ٹی وی والے بابا جی اینی گل کر کے نا لاہور میں بارش تھی، اتنے ملی لیٹر بارش ہوئی، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی. آؤ ہم آپ کو لاہور میں جیو ٹی وی کے نمائندہ کے پاس لیے چلتے ہیں، وہ آپ کو وہاں کا آنکھوں دیکھا حال سنائے گا. بولو میرے نال جناب مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ. بھئی نبی خبر دے نالے ہے نا، میں خبر تے گل کر کے گفتگو ہماری مکمل کر رہے ہیں. اینی کہ مجلس کافی ہے، تفصیل چیڈی جان دی لوڑ ہی نہیں. اب جو نمائندہ ہوتا ہے نا ٹی وی والوں کا، انہوں بھی شک ہوتا ہے بھی ساڈا نظام ہی منو تے وقار شہراں نوں پتہ ہے محکمے والے جننے کاغذ منگن اسی ایتھے بہ کے آنے سکول بیگ کر لینے. کیوں شاہ جی کنجے کھا لینا گھر بیٹھ کر چھڑے. انہیں آخیا ہو سکتا ہے نا گھر ہی کرے دس چھڑے آئے. اب وہ شاہ جی نمائندہ ہوتا ہے نا ٹی وی کسی بھی ٹی وی والے کا، اس نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، برستی بارش میں بغیر اتنے چھتری رکھی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ جو خبر دے رہے ہیں نا بارش کی یہ موقع پہ موجود ہے. گھر بہ کے خبر نہیں دے رہا، بارش برس رہی ہے، بارش سے بچنے کے لیے اس نے اوپر چھتری بھی لے رکھی ہے اور موقع پہ موجود ہے. لو بابا جی مہربانی اتنا ہی میں پڑھنا سی، یہی میں نے آپ کو لانا تھا. بابا جی اس خبر دینے والے کی خبر سچی ہوتی ہے جو موقع پہ جا کے خبر دے اور آنکھ سے دیکھ کے خبر دے. بھائی مہربانی فرمایا کوٹ میر سے انالو تسا نہیں سننا دے سواد آیا نا گلانو جب ہے. یعنی وہ بابا جی خبر دینے والا سچی خبر دیتا ہے جو آنکھ سے دیکھ کے دے، موقع پہ جا کے دے. بندیاں نیندر بھی آئی ہے، ماتمی تواڈے تھکے بھی ہیں نے، دور دور تک ماشاءاللہ جاندے نے، لیکن پیغام نو لین دی کوشش کرنا. بابا جی جو موقع پہ جا کے خبر دے اس کو حاضر کہتے ہیں، جو آنکھ سے دیکھ کے خبر دے اس کو ناظر کہتے ہیں. اور ہے جناب میں بتوجہ فرما رہے ہو. یعنی اللہ کہہ رہے مصطفیٰ میں نے آپ کو
خبر دینے والا عام نہیں بنایا، حاضر بھی بنایا ہے۔ بولو ٹھیک ہے نا؟ لو جی اٹ تک میں تم لے آیا، نبی خبر دیتے کہ ایمیں خبر نہیں دیتے، خبر حاضر ہو کے دیتے ہیں۔ بابا جی خبر نازر ہو کے دیتے ہیں۔ بندہ کیڑا ہے جیڑا قرآن فہمی کا ذوق رکھتا ہے؟ اللہ سورہ نساء میں کیا رکھا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ لطف ہے بابا جی، اللہ اپنے آپ میں لطف لے رہا ہے نبی کو سامنے کر کے۔ محمد وہ کیسا وقت ہوگا جب تیرا اللہ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ گواہ کے طور کے بنائے گا۔ غور ہے، مہربانی فرماؤ، تھوڑی ہاں ہوں کرو، اتنی کافی ہوئے گی۔ اللہ کہہ رہا مصطفیٰ وہ کیسا وقت ہوگا جب قیامت والے دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کر آئے گا۔ اللہ امت کو کھڑی کرے گا اور نبی کو کھڑا کر کے کسی امت نو کو نہیں یہ پوچھو ہونا بھئی تو کیا کرتا رہا ہے۔ اللہ نبی سے پوچھے گا بتا تیری امت کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسان کام، بالکل قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہر نبی سے پوچھے گا بتا تیری امت کیا کرتی رہی ہے۔ آدم کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تیری امت کیا کرتی تھی، نوح کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تیری امت کیا کرتی تھی، اسماعیل ابراہیم کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تیری امت کیا کرتی تھی۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا تمہاری امتیں کیا کرتی تھی۔ میرے صاحبانوں مکہ تھا، بیت اللہ تھا، نبی کھڑے تھے، عتبہ سامنے تھا، عتیبہ سامنے تھا، ابو سفیان سامنے تھا، ابو جہل سامنے تھا، ابو لہب سامنے تھا، اور میرے محمد کیا رکھے تھے؟ اس وقت سے ڈر جاؤ جب ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ بولو میرے نال بے توجہ فرمانا سنا بھالا بھئی میں نتیجے دے بابا جی آ گیا بڑے آرام نال تاکہ تھکے مومنین کو آسانی نال گال سنا لو، گال شاید پھر کس وجہ گال پہنچ جائے گی، مقصد بابا جی حل ہو جائے گا۔ نبی کہہ رہے تھے کہ اس وقت سے پہلے بندے کے بچے بن جاؤ، توبہ کر لو، جب اللہ ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنا کے لائے گا۔ اچھا محمد کیسے؟ نبی کہتے ہیں اللہ آدم سے پوچھے گا تیری امت کیا کرتی تھی، آدم اپنی امت کا گواہ۔ ہر نبی بابا جی اپنی ہون جی جڑا بندہ نہ بولیا سمجھے گا سفر کیتا سواد واسطے سی، بے سوادی نہ بنانا، سارے تھوڑا میری محنت کا بابا جی صلہ دے دینا۔ کہتے ہیں اچھا محمد ٹھیک آدم اپنی امت کا گواہ، تو ہر نبی اپنی امتوں کے گواہ ہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، بتا تیری شان کیا ہے؟ بابا میرے جڑے بندے بول سکتے ہو وہ سارے نبی کھڑے ہو گئے اور امتوں کے گواہ بن گئے، تو بتا کیا ہے؟ بابا جی پھر اللہ نے قرآن بنا دیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محمد وہ کیسا وقت ہوگا نبی امتوں پر گواہ ہوں گے اور تم نبیوں کا گواہ ہوگا۔ اور مین سانا ہوئے تو مسلمان ہے میرے بندے دے میں آئے گئے، تو مسلمان ہے میرے بندے دے میں آئے گئے، تو مسلمان ہے جی بابا جی سلام ہی میرے بندے۔ اس طرح کی علمی گل تو مشکل ہے لیکن میں آسان کر کے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا نا مصطفیٰ تیری شان کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں لو میری سن لیجیے نا، پھر سن لو۔ آدم اپنی امت کا گواہ ہے، میں 1.25 لاکھ نبیوں کا گواہ ہوں۔ ترجمہ دا کرم چاچا جی کی ہوئے گا؟ ہر نبی امت سے پوچھے گا تم کیا کرتے رہے ہو، میرا محمد نبیوں سے پوچھے گا تم کیا کرتے ہو۔ بولو میرا جڑا کمالا دے کو باہر فرما رہے ہیں نا بھئی توجہ فرمانا صاحبان۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا بڑا کمال ہو گیا جی بابا جی سا لے کے تے جنا گل دا ضرورت رہنے بابا جی۔ اچھا نبی امتوں کے گواہ، آپ نبیوں کے گواہ، کہتے بڑے ڈونگے سن نا، بڑے سانے دے سن نا۔ نبی امتوں پر گواہ اور آپ نبیوں پر گواہ۔ کہتے ہیں محمد اگر تو سچا ہے نا بتا تیری نبوت کا گواہ کون ہے؟ والا میرنا سنا پوالا سر بدار فرمانا سنا پوالا ہمیں مہربانی فرماؤ جڑے بزرگ بول سکتے ہو جی کوئی بلانا تو بابا جی سامنے بندیاں سنن واسطے سنن کے موڈ سے بہنا چاہیے نا۔ بتا تیری نبوت کا گواہ کون ہے؟ گواہ مطلب کیا ہے؟ گواہ وہ ہو سکتا ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو، بولو
بے توجہ ہے اس میں کوئی آنا گیا نہیں بولیے گا اے رئی کیا علیہ السلام گواہ ہو جو حاضر بھی ہو، چاچا جی گواہ ہو جو ناظر بھی ہو۔ مثلا آدم اپنی امت کے گواہ کی تو آدم نے آنکھ سے دیکھا کہ میری امت کیا کر رہی تھی، ٹھیک آدم نے موقع پہ دیکھا میری امت کیا کر رہی تھی۔ تو نبی نے کیڑے پیسے پہ گئے ہیں؟ یا تو قرآن سے آیت نکالنا بچے نہ بیٹا اللہ حول ہے شہیدہ، ورنہ مان جانا جب آدم نبوت کر رہا تھا میرا محمد حاضر ناظر ہو کے آدم کو دیکھ رہا تھا۔ بولو سنا بھایا لو جی نتیجہ تیرے سامنے۔ اللہ اکبر مالک تو سلامت رکھے جی، مالک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، مالک آپ کے ذوق معرفت کو مزید پرے پرواز عطا فرمائے۔ مصطفیٰ بتا تیرا گواہ کون ہے؟ باب عقیل شاہ رحمۃ اللہ کے او آخری ویڈیو بنانے والے موڑے تک ہر بندے کا ہاتھ اٹھنا چاہیے جب کہا نا مصطفیٰ آپ بتائیں آپ کا گواہ کون ہے؟ بابا جی میرے نبی کہہ سکتے تھے میرا گواہ کون ہے، نبی نہیں بولے، دیکھ کر کہتے ہیں مجھے غیب کی خبریں دینے والا تو نے بنایا ہے اور تیرے کہنے پہ میں نے ساری خبریں دی ہیں، اب تو بتانا میرا گواہ کون ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، ہے بھائی اب تو بتا میرا گواہ کون ہے۔ سورہ رعد صفحے چلن دی لوڑ کو نہیں، بالکل آخری آیت جا کے سورہ رعد کی آیت ہے جب کعبے میں کھڑے ہو کے مشرکوں کافروں نے میرے محمد کو ویسے پوچھا تھا نا بھئی جے تو سب کوئی تے آپ گواہ بن گئے اور تسی لوگ بھی نہیں بلندے بھئی آدم تے آپ گواہ ہے، نوح پہ یہ گواہ ہے، نبیوں پہ یہ گواہ ہے، تیدہ کیڑا ہونے نہ کوئی ہوئے گا تو نہ اسی منن کو جان چھوٹ سے گی نا۔ جب نبی نے کہا نا اب تو بتا میرا گواہ کون ہے، بابا جی قرآن کی آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ہونا، اگر آیت بھی ہو تو بندے نہیں نہ مننا، پھر کا مطلب ہے اس کے دل میں بغض ہے، اس کے دل میں بغض ہے، اس کے علاوہ میری اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب کہا نا تیرا گواہ کون ہے، آواز آتی ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، مصطفیٰ کافر کہتے ہیں نا تو رسول نہیں ہے، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ان سے کہہ دے میری نبوت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم آیا ہے، ایک اللہ حیدری بابا جی میں بڑے پرسان نہ میرے بادشاہ مہربانی فرمائیے موقع تے مثال اس طرح دی ہو جاتی جی بندہ سانے نے تسلی کر لیتا ہے۔ یہ مجلس ہے نا چاہے 2 بجے شروع ہوئی تھی مکمل تب ہوگی جب ماتم عزاداری لنگر پہ ہو جائے گا نا، ابتدا بابا جی 2 بجے کی یہ ہوئی لیکن مکمل کس ویلے ہوئے گی جب لنگر عزاداری اینڈ تک پہنچ جائے گی۔ جو بندہ اینڈ تک نہیں نہ گیا وہ ساری مجلس کا حال نہیں جان رہا۔ بولا میرے نال ٹھیک ہے، میں تے آیا تو شاہ رہا جناب حتیجہ دا شروع کیتے ایسی مجھے کیا پتہ ہے شاہ جی نے پہلے کیا پڑھایا، مجھے تو میری فہم تھا ٹھیک ہے چاہتے تسی میرے نال آئے ہو تسی اتنا کہہ سکتے ہو شاہ رہا جناب حتیجہ کا پڑھا ہے، جناب ابو طالب کا پڑھا ہے، قصیدہ بھی پڑھا ہے، پہلا تو سنایا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پہلے تھے ہی نہیں۔ بھئی مہربانی کرنا تھوڑا میرا ساتھ دینا، آغاز نبوت ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے، بات مکے کی ہے، قرآن مدینے مکمل ہوا ہے۔ بولو بات یہ مکے کی ہے، آغاز مجلس ہے، پہلا ذاکر پہ پڑھ گئے، یہ مولوی بھی رہندا سی یہ ماتم بھی لنگر بھی رہتا تھا، یہ پہلا ذاکر پڑھ رہا تھا۔ ابھی بات مدینے کی ہے، مولوی ذرا سر پہ قرآن رکھ کے بتانا وہ بندہ کون سا ہے، ابھی تو کسی نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ بندہ کون سا ہے جو محمد کا گواہ بھی ہے اور قرآن کے آنے سے پہلے پورے قرآن کا علم بھی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ،
شاہی السلام مالک تو ہم سلامت رکھے مالک اللہ یا رسول اللہ یہ دے وچ چاہیے یہ ساری کو حیدری آج میں جڑا چوتھا محرم ہے وہ میں پنوال پڑھنا سیالکوٹ تواڈے ایتھے ڈی ایس پی گجرات لگے نے وہ حسنین رضا اوان صاحب وہی میرے بانی نے تو اگلے دن میں تقریب کرتا تے جا بیٹھے تو انہاں مینوں روپیہ 5000 بھی دتا کہندے نے وعدہ کر اگلا بھی پڑھنا ہے میں آخیا بھی آکھو تے 5000 لے لینا اگلے والی گل رہن وہ پہلے تقریر میں ہی جناب پا رہا تھا انہوں نے آخیا مولوی صاحب میں نے لطف ہی پڑھا ہے وہ جی وہ بندہ کون سا ہے جو قرآن کا عالم بھی ہے اور محمد کا گواہ بھی ہے. میں شیعہ کی بات ہی نہیں کرتا. بابا جی ڈاکٹر طاہر القادری نے تقریباً 60-70 اہل سنت کی تفاسیروں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ جو بندہ لطفی تسی نہیں بولے یہ ادھر کم بن گیا نا جو بندہ اللہ کے ساتھ مل کر نبی کی نبوت کا دوسرا گواہ ہے نا وہ شیعوں کا پہلا امام ہوگا. میں توجہ نتیجہ جی نتیجہ میں اچھے لے آگے میں تو چاہ رہے روز ہمت کریے جی. 3 گواہ مقدمہ ہے محمد الرسول اللہ ٹھیک جی. ایک گواہ لا الہ الا اللہ دوسرا گواہ علی ولی اللہ. پھر تو جو بچے سمجھو بابا جی مقدمہ محمد الرسول اللہ ایک گواہ لا الہ الا اللہ دوسرا گواہ علی ولی اللہ. بابے نہیں بیٹھے نے تھے تسی بھی سارے سیانے ہی بندے ہو. جس مقدمے کی گواہ برابر نہ ہو وہ کبھی نہیں جیتا جاتا. وہ توجہ ہے نا. یار چلو مثال دے لینے ہیں بھئی اتنے مقدمہ کو ہو جائے کہ ایک پاسے گواہ سہن لئی کھلوتے آوے تو دوسرے پاسے کوئی بندہ داڑھی مننے والا گواہ پاس چھوڑو تے جج بھی آکھنا ہے نا پرچہ شرچہ کوئی نہیں اے کوئی شریکہ مکان لگنا پرچہ دے سکتا نہیں. بھئی بغیر گواہ کے ایک پاسے کی دوسرے پاسے کی پیسہ دیا ہے گواہ. ایک طرف گواہ اللہ ایک طرف گواہ بندہ. بھائی میں نتیجہ دینے لگا بھائی نتیجہ ایک طرف گواہ اللہ ایک طرف گواہ بندہ. مسئلہ بڑا ڈھٹ ہے. مہربانی فرمانا شریعت ہے جو اللہ ہے یہ بندہ نہیں ہوتا. مہربانی فرماؤ جو اللہ ہے نا وہ بندہ نہیں ہوتا. جو بندہ ہونا وہ اللہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میرے اللہ تو اللہ یہ بندہ یہ اب اللہ نہیں ہو سکتا تو بندہ نہیں ہو سکتا گواہی برابر نہیں. تو چل ایسے کرنا یا تو بہتر تھا کہ دونوں اللہ گواہ ہوتے. نتیجہ رہنے لگا جی میں یا تو بہتر تھا کہ دونوں اللہ گواہ ہوتے. چل مجھے تیری مجبوری کا پتہ ہے کہ تو اللہ ہی ایک ہے. راوی مندر کے بڑے پیارے مقام میں پسند آ گئے. مجھے پتا ہے کہ تیری مجبوری ہے تو اللہ ہی ایک ہے. چل تیرا دوسرا یا تو اللہ ہوتا ہے پھر تو گواہ ہونا تھا نا. یا اللہ دوسرا موقع دوسرا تیرے پاس چائس ہے تو اللہ کہنا یہ بندہ ہے تو وید کرا کرنا اس علی کے ساتھ محمد کی نبوت کا دوسرا گواہ کوئی بندہ بنا دے. اے محمد سے جناب والا تقریر اس دن آئے جہاں میرے اللہ تو محمد کی نبوت کا دوسرا گواہ اپنی پوری مخلوق میں سے اللہ بندہ گواہ بنا دے. لیکن ایک شرط ہے وہ علی جیسا ہو. گواہی برابر کرنی ہے میرا بولے جناب والا بولے مجھے نہیں کہتے جناب بولنا کہ بولے مسلمان نہیں بولنا سیدہ نہیں بولنا کبھی نہیں بولنا. شاید وہ علی کی طرح کا ہو علی جیسا ہو مثل علی گواہ ہو. آواز آتی ہے علی میں نے اللہ ہو کے نا اللہ ہو کے مجبور ہو کے محمد کے مقدمے میں ایک طرف علی رکھے ایک طرف خود آیا. چاہتا میں بھی تھا میں نے پوری کائنات میں دیکھا مجھے علی جیسا کوئی نظر نہیں آیا ہے.
پروردگار لو حاضری سوا لاکھ نعرہ حاضری. لو جناب نتیجہ ختم. اس مال رضی ہوئے زندگی باقی ملاقات باقی پھر کس رشتے پڑھیں گے. آخری بار گل مکمل کریے. میں تھوڑا سفر کرنا ہے. مقدمہ کدے سائلنٹ تے لا لینا چاہیے. کیڑا ایسا فون شاید جڑا گھر دسنا نا مجلس سے بیٹھے ہیں کتنے ٹول گئے کہ چیز تو خیر آ گیا بند کر سکو نکل کے دس لو یا جو کہ کوشش کر سائلنٹ لگو مجلس تے بول کہ جڑے بندے مجلساں روٹین نہ سنتے نا روز جا کے تسی بھی سنتے ہو. تقریر کو سوکھا جا کام نہیں بابا جی. بڑی اوکھی جی محنت ہے. پیر شہباز شاہ نے میرے مرشد نے بڑا پیار ہے. میرا ڈرائیور پہ آمدے آتا سی بھائی ایکسیڈنٹ مار کے آئے ہیں بغیر کتنے دس کہ آتا کہ اینا منوں پتہ ہے وہ جڑے شاہ علی سروس جو ہوندے سن وہ اس پہ بچے ہیں. نشانی بس میرے ڈرائیور بھی رکھی ہے مالک تو زندگی دے. بابا جی حقیقت ہے یہ کوئی شک والی گل نہیں. ذاکر کولوں بندے ایک قصیدہ ساری عمر سن لیندے نے. انجے گل ایک قصیدہ مشہور ہو گیا ساری عمر پہ آکھیا ہے بھئی وہ بابے والا سنا فوق صاحب والا سنا. تے کسی نہیں بھی سفارش کیتی فرمائش کیتی تو نے آپ ہی آکھیا میں آیا انہوں ماتمی جمانہ آکھیا فوق والا سنا. بھئی انہوں پتہ میری مجلس بننی ہو دیتے. ذاکر کون قصیدہ شیعہ کون بابا پیر شاہ بھی سچی تے پٹی گل جے ساری زندگی سن لیندی ہے. مولوی کو ایک تقریر دو باری نہیں سن لے. ٹھیک ہے نا. مولوی تقریر کرے مطلب حقیقت ہے دے وچ کہندے لے حکم اپ کے میں نتیجہ دین لگا. تھوڑی محنت ہوندی ہے بس اور تے کچھ بھی نہیں. محنت دا ڈر لگدا ہے. لو جی ہن ہمت کرو. مقدمہ محمد بولو محمد ایڈے تھکے کو نہیں ہے یہ مقدمہ زور نہ بولو. مقدمہ محمد رسول اللہ گواہ لا الہ الا اللہ. دوسرا گواہ بولو دوسرا گواہ علی ولی اللہ. دوسرا گواہ علی ولی اللہ. شیعہ قوم انصاف کرتی ہوندی نا جنہاں نو 60,000 دندے ہو نا وہ بھی منبر تے کلمہ غلطی پڑھاندے نے. مہربانی فرما کرو. تساں بھی اپنے نظام نال جناب کر لے نا بڑے موٹے بندے تھا اچھا ہے. لیکن چلو جو بھی ہے یہ تہاڈا ہی قصور تہاڈا ہی ہے. تسی جو مرضی کر لو. دل کیتا مفسر قرآن بنا چھڑیا دل کیتا مفسر طریقے کربلا بنا دیا. ٹھیک ہے چلو میں یہ گزارش کر رہا انصاف نہیں پہ کرتے تہاڈے اصول دین دے وچ عدل ہے غیر ہے. انصاف نہیں پہ کرتے چاچا جی عدل اوتھے ہے. لو جی نتیجہ لو تو بابا جی سلام کریے. محمد رسول اللہ بابا جی کاظم شاہ جی مقدمہ ہے لا الہ الا اللہ ایک گواہ ہے. علی ولی اللہ دوسرا گواہ ہے. بندے سیانے سارے بیٹھے ہو. بابا جی اگر بندے کا کیس مقدمہ چل رہا ہو نا تو وکیل کی پیش نہ جائے جج پیسے بھی نہ لوے مقدمہ بندہ ہارنے لگ جائے نا بابا جی وکیل کے چیمبر میں بیٹھ کے میں نے بندے پوچھتے دیکھے کہ وکیل صاحب ہون دسو آپ کیا کرنا ہے. مقدمہ ہارنے پہ دلائل آپ سے کچھ نہیں بانگ لے تو سنا کہ ایسے جج پیسے وہ بھی نہیں لے رہا ہون کی کرنا ہے. سیانا وکیل مشورہ دیتا ہے آپ کے کیس میں جان نہیں. دوسرا وکیل بات ٹھیک کر رہا ہے. جج کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں سزا ہو جانی ہے. اگر بچنا چاہتے ہو نا ایک گواہ بٹھا دو. بولو تو میں تو ہم جناب نتیجہ دینا ہو جنا میرے بانی انجے گالے بولو انجے گالے میں بابا جی تُسے پوچھتے ہیں کیس انجے گالے نا بندے کہتے ہیں گواہ بٹھا تاکہ تو سچے تامی جج مقدمہ خارج کر دے گا. تو جھوٹا ہے پھر بھی جج مقدمہ خارج کر دے گا. بندیاں نو سمجھ ہی نہیں آئی. بندے شیعوں کے پیچھے چڑھ گئے ہیں. لوگ سارا جہان کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم کرتا ہے. شیعہ آگے علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں. یاد رکھنا آپ کی دشمنی صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے ہے. بولے میرے نائے ہمارے بدلے میں ہاتھ چھوڑے گا میں دکھ دے گا. بابا آپ کی دشمنی علی ولی اللہ کی وجہ سے ہے. آپ کی مخالفت علی ولی اللہ کی وجہ سے ہے. امام بارگاہ میں کیوں دھماکہ ہوتا تھا علی ولی اللہ کی وجہ سے. برادری سے رشتہ کیوں ٹوٹتا تھا علی ولی اللہ کی وجہ سے. آج تمہاری اذان سے علی ولی اللہ نکل جائے کوئی تمہارا دشمن نہیں. بولے میرے نال
آج تم کلمے سے نکال دو، کوئی تمہارا دشمن نہیں۔ آج تم امام بارگاہ کے سامنے سے علی ولی اللہ والا کلمہ مٹا دو، کوئی تمہارا دشمن نہیں، سارے سگے رشتے دار بن جائیں گے۔ ہم نے دشمنی قبول کی ہے، علی ولی اللہ کیوں نہیں چھوڑا؟ میں دلیل دینے لگا، میں دلیل دینے لگا، کلیسا جی میں دلیل دینے لگا، اور دلیل میری جتنے مرضی رکھو، اگر کوئی بندہ توڑے تو پھر میں اس کا بابا جی مجرم ہوں گا نا۔ مسئلہ کی یہ یار ہے، ہم لوگ ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے مشکلات برداشت کی ہیں، علی ولی اللہ کیوں نہیں چھوڑا؟ تمہیں پتہ نہیں ہمیں اصل محبت علی ولی اللہ سے نہیں، محمد رسول اللہ سے ہے۔ بولو میرے بندے میرے نام اور سکتے جناب والا، بولو آخری بندے تک توجہ فرماؤ۔ بابا جی ہماری مرکز، محبت کا مرکز محمد رسول اللہ کا ہے۔ شاہ جی اگر وکیل کہتا ہے نا گواہ بٹھا دو، اب جو بندہ بول کے من دسنا نے تام اگلی گل کرنی ہے بابا شہباز صاحب، اب جو بندہ گواہ بٹھانے جاتا ہے نا وہ گواہ کا دشمن نہیں، مقدمے والے کا دشمن ہے۔ گل میں کر دیتی ہے جناب والا، کیوں چاچا جی بالکل بولو نا، جہاں بندہ گواہ بٹھان جا رہے ہیں نا وہ دشمن گواہ کا نہیں، وہ دشمن مقدمے والے کا ہے۔ گواہ کو بٹھا دے تاکہ میں مقدمہ جیت جاؤں، میں سنیے نہ سانو تواڈے نال ویرے، نہ سانو صحابہ کرام نال ویرے، نہ سانو کسی اور نال ویرے، نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے۔ جو بندہ گواہ بٹھائے نا وہ مقدمے والے کا دوست نہیں ہوتا، دشمن ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو گواہ بٹھائے وہ مقدمے والے کا دشمن ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتا۔ ہم نے مرنا قبول کیا، علی ولی اللہ گواہ کو چھوڑا نہیں، کیوں؟ ہم قبر سے محمد کی نبوت کے دشمن بن کے اٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلے گواہ، پہلے بندے گواہ کو کہتے تھے لالچ، لالچ گواہ بھاگنا میں بولو بولو سارے، لالچ، پیسے لے لے، زمین لے لے، رشتہ لینا لے لے، بہ جا مقدمہ ختم ہو جائے۔ گواہ نہ مانے پھر دھمکی شروع ہوتی ہے، چل چل کے گواہی میں چل پوچھیں گے، ٹھیک؟ گواہی بھی چل جائے، دھمکی بھی چل جائے، پھر بندے کہتے ہیں چل مار دو، گواہ جو مارنا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا ہے علی جیسے شریف کو لوگوں نے مارا کیوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لمبے مسائل بالکل نہیں پڑھنے، ٹائم ہی نہیں۔ آپ بھی ماتمی کے مالک قبول فرمائے، کوٹ میر حسین میں عزاداریاں کے مالک آپ کی عزاداریاں قبول فرمائے، مزید ان میں معرفتیں عطا فرمائے۔ وکیل شاہ جی جو علی لوگوں کی بیٹیوں کے پردے بچاتا تھا نا، ہائے 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 ہائے، جو علی یتیموں سے پیار کرتا تھا نا، علی وہ ہے جس کی زندگی میں دشمن بھی عیب شاہ جی نہیں نکال سکے، جس کی زندگی میں عیب نہیں تھا نا، کیوں مارا لوگوں نے اس کو؟ صرف ایک ہے، علی نے محمد کی نبوت کی گواہی کے لیے نہ لالچ قبول کیا کہ نہ دھمکی قبول کیا۔ بولو میرے نام جی، اے اگلی گال تے ہر بندے دی ہائے نکلے دی جی، تہاڈیاں اکھاں جانسو آ گئے، انشاءاللہ جی اگلی گال تے ہر بندے دی آ جائے گی۔ بابا جی مقدمہ ہوتا ہے نا، بندے گواہ ڈالتے ہیں، کوئی برادری کا بندہ، اگر برادری والا نہ ملے بندے پھر بھائی ڈال دیتے ہیں، رشتہ دار، کوئی چاچا ماموں، کوئی رشتہ دار بندہ ڈال لیتے ہیں۔ اگر کوئی نہ ملے، کوٹ میر صاحب والے منو دسو تے اج پھر فیصلہ ہو جائے، دسنا بول کے جے۔ آج تک آپ نے سنے کہ کسی بندے کو کوئی مرد نہیں ملا تھا تو اس نے اپنی بیٹی کی گواہی لکھوا لی تھی؟ بولے میرے نام نہیں نا بابا جی، نہیں نا، بالکل انج میں دیکھیا، میرا تجربہ ہے۔ اگر کسی نے بابا وکیل شاہ جی گواہ نہیں نہ لبا، مرد گواہ نہیں ملا، بیٹا نہیں ملا، بھائی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا، اس نے مقدمہ واپس لے لیا، کہتا ہے نہیں یار شریف لوگ ہیں، ہمیں بیٹیاں پیشی پہ لے جانا گوارا نہیں۔ ہائے بلالہ کوٹ میر سے آنے والے اوٹھ مرم لوڑ ہے دادو مسائب پڑھن دی بولے نا،
کوٹ میر سے ان پہ پڑھنا تو میں ڈاڈے مسائب بابا جی پڑھنے تھے شریف بندے کہتے تھے مقدمہ واپس لے لو بیٹے کا قتل ہے نا چلو یار چھوڑ دو بیٹیاں عدالت نہیں لے کے جانی کیوں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی میری بیٹی عدالت چلی جائے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری بہن عدالت چلی جائے یہ دکھ ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا بابا عقیل شاہ 14ویں صدی کا نبی کا گیا گزرا امتی اپنی بیٹیوں کو عدالت میں لے جانا پسند نہیں کرتا واہ مسلمانہ تو نے مانا کیا تھا محمد کو مانا کیا تھا علی کو محمد کی بیٹی کو بھی دربار بلا لیا ہائے 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 اور علی کی بیٹیوں کو بھی دربار بلا لیا جو محمد کی بیٹی پیشی پہ گئی ہے نا وہ مدینے والا دربار تھا جو علی کی بیٹیاں پیشی پہ گئی ہیں کوئی کوفے والا دربار تھا کوئی شام والا دربار تھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بابا جی ماتم ہونے کو زیارت سے برآمد نہیں ہوئی جی علم پاک برآمد امت چل اللہ جی ٹھیک اللہ کبھی سوچیا جی بابا جی میں دعا کر رہے ہیں نا اللہ مہربانی فرمائے محرم ہے دعا کے لمحات ہیں آنسو آئے ہوئے ہیں دعا کر لینے چاہیے میرے اللہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں نا تجھے علی کی بیٹیوں کی غربت کا واسطہ ہے کسی شیعہ مومن کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مرنے سے پہلے شام نہ دیکھا مرحبا آمین آکھو جی آمین آکھو آمین آکھو آمین آکھو کسی شیعہ مرد کو کسی شیعہ عورت کو بابا جی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ شام نہ ہو آئے بابا جی بندے بکواس کرتے ہیں کہ ایک بی بی تھی جس نے بھائی کی محبت میں 11 محرم کو کڑیاں پہنی اور ہاتھ کڑیاں پہن کے عباس کی بہن کربلا سے کوفہ آ گئی کوفہ سے اسکلان چلی گئی اسکلان سے شام آ گئی شام سے بازار میں آ گئی بازار سے دربار میں آ گئی دربار سے زندان میں چلی گئی زندان سے سکینہ بی بی کی قبر پہ آ گئی واہ بھائی بیٹھے سیدو تو آگا تو دل گوشت ہے نا آپ کے تو گھر کی کہانی ہے نا بابا جی سادات کے تو گھر کی کہانی ہے نا سفر سنی ہے تو پھر ویکی ہے نا وہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے بی بی کوفہ سے اسکلان اسکلان سے حلب حلب سے شام شام سے بازار بازار سے دربار 9 گھنٹے یزید جیسے کتے کا دربار تھا جس بی بی کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا نا وہ ایسے کھڑی تھی ہائے 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 عزادارے بس رونا آپ روتے ہیں نا آپ ہیں بابا جی دربار سے زندان چلی گئی زندان سے بی بی سکینہ کی قبر پہ بی بی آ گئی بی بی سکینہ کی قبر سے کربلا آ گئی کربلا سے مدینے چلی گئی مدینے سے مصر چلی گئی مصر سے پھر کربلا اور کربلا سے شام آ کے عباس کی بہن مر گئی ہائے 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 بڑا عقیل شاہی آدھا مجمع رو ہے اور آدھا مجمع ابھی تک میری طرف دیکھ رہا ہے پیر شہباز شاہ جس بی بی نے اتنا لمبا سفر کیا ہے نا شیعہ اس لیے روتے تھے جب 28 رجب کو مدینے سے قافلہ چلا تھا نا یہ بی بی جب گھر سے نکلی تھی نا بابا بی بی نے ایک ہاتھ میں عباس کی عبا پکڑی ہوئی تھی ایک ہاتھ میں علی اکبر کی عبا پکڑی ہوئی تھی اور ماتمیوں تو آدھے سینے بڑے ہی ماتم واسطے ہیں ابھی علم کو روکنا مجھے ایک جملہ کہہ لینے دینا عزادارو جب یہ بی بی مدینے میں اپنا شہر عباس نے پردہ کروایا ہوا تھا آسمان والے فرشتے بھی پردے میں تھے ہائے 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 حوریں پردے میں تھی مدینے کا نہ کوئی مرد باہر تھا نہ کوئی بچہ باہر تھا نہ کوئی عورت باہر تھی بابا جی محلہ اپنا تھا ان ہر شیعہ نے رونا تو ماتم کر لینا چاہیے میں پہلے کر لیوا بابا عقیل شاہ جی مجھے غازی مولا کی وفا کی قسم ہے بی بی زینب مدینے میں 14 قدم جب چلی ہے نا بی بی نے عباس کی ادا چھوڑ دی ہائے ہائے بی بی نے علی اکبر کی ادا چھوڑ دی بابا جی عباس کی بہن مٹی پہ بیٹھی نا بڑے معصوم چہرے کے ساتھ دیکھ کے فرماتی ہے عباس حسین سے پوچھو میں نے ابھی کتنا چلنا ہے
वो इसे चला नहीं आ रहा, ज़ैनब थक गई है, अज़ादारों को चल नहीं ना सकती थी, फिर इतना चली है। अजरह को मल्लाह, अजरह को मल्लाह, अजरह को मल्लाह। मेरी मजलिस रात तकरीबन सारी ऑनलाइन आ रही हैं। बाबा जी मैंने तकरीबन परसों ये जुमला कहा था कि ये बीबी शाम आके मर गई। हाय मेरे अल्लाह, गुजराल में मैंने जुमला कहा था बीबी ज़ैनब शाम आके मर गई। बस अज़ादारों मजलिस मेरे हिस्से की इसी जुमले पे मुकम्मल हो जानी है। मैंने कहा ना सैयदा ज़ैनब शाम आके मर गई। एक सैयद उठे, सैयद ने मातम किया, सारे मजमे ने शादी को देखना शुरू कर दिया और रोकर कहते हैं अलवी साहब ये कौन सी बीबी शाम आई है? मैंने कहा सैयदा ज़ैनब। हाय हाय हाय। वो फिर कहते हैं कौन सी बीबी शाम आई है? मैंने कहा अली की बेटी अब्बास की बहन आ गई है। कहते अलवी साहब नहीं, मेरे दिल में तसल्ली नहीं। बाबा जी मैं घबरा गया, मैंने घबरा के कहा सैयद अब तू बता, तू सैयद है मैं अमती हूँ, मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा। कहते अलवी साहब स्पीकर पे इन बंदू को बताओ। मजलिस मैंने फिर छोड़ दी। उसके बाद पढ़ना क्या था, लोगों ने मातम शुरू कर दिया और रो के सैयद कहते अलवी साहब ये उस बीबी की कब्र शाम बनी है ना ज़ैनब की, अगर ये अब्बास की जिंदगी में मरती ना, अगर ये ज़ैनब अब्बास की जिंदगी में मरती ना, अब्बास इसकी कब्र भी हुजरे में नहीं होता। और इस बीबी का मुकद्दर ये था, इसको मौत उस वक्त आई जब अब्बास मारा गया था और ये अब्बास की बहन को अलमदार बना के दीन बचाते हुए शाम आ गई। मातम गाजी मौला, मातम वफाए सकीना था, मातम बीबी सकीना के नासमी का, मातम हुसैन। चाची कहाँ जाना है? यहाँ पे खड़े रहो। ये लोग